بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے دروشی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے. محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے. محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے. میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے. میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے. حسین ہے یہ لفظ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. میرے دل و دماغ پہ چھایا. بولو بولو. میرے دل و دماغ پہ چھایا. رحمت تیری ہو یا رب میری ماں پہ ہر گھڑی. رحمت تیری ہو یا رب میری ماں پہ ہر گھڑی. بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے. بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا. بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا. عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی. عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی. جب سے میری زبان پہ آیا حسین ہے. جب سے میری زبان پہ آیا حسین ہے. محبوب اپنے دل میں سمایا حسین ہے. میرے دل و دماغ پہ چھایا حسین ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء
حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ محبت اہل بیت گفتگو کا ٹاپک ہے، اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میری اہل بیت کے حوالے سے ہر وقت خدا کے خوف میں رہنا، کیونکہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال اہل بیت کے ساتھ حضور نے کیوں ارشاد فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جسے کشتی نوح کہتے ہیں، طوفان آیا، اتنا طوفان، پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے، ہر چیز ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چند بندے اور کچھ چیزیں جو بچی ہیں، ان کے بچنے کا سبب یہ تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں اس طوفان نوح سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا اس سے نجات عطا فرمائی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، یعنی تم ان کی محبت میں آؤ گے، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو گے، تو دنیا میں جتنے بھی طوفان آئیں گے، جتنی بھی مشکلیں آئیں گی، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے تم کسی مشکل کا شکار نہیں بنو گے، کسی قسم کے طوفان میں تم ڈوبو گے نہیں، بلکہ محبت اہل بیت کی برکت سے اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی سرخرو رکھے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو ثقیل چیزیں، دو نفیس چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ارشاد فرما رہے ہیں امام الانبیاء خود، اور ارشاد نبوت یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی قرآن اور اہل بیت اطہار، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ گارنٹی دے رہے ہیں خود زہرا کے بابا، تم گمراہی سے بچے رہو گے، ہدایت یافتہ رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ نہ تمہارے ہاتھ سے قرآن چھوٹے، نہ تمہارے دل سے محبت اہل بیت نکلے۔ آسان سی بات یہ ہے کہ ایک سادہ ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب کریم آقا نے ایک چیز کا ذکر فرما دیا تھا، کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، تو پھر اہل بیت کا ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور فرماتے انی تارکن فیکم الثقل، میں ایک باری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے کتاب اللہ کہتے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، ایک نہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دو بھی عام نہیں، ثقلین۔ ثقلین کہتے ہیں وزنی چیز کو، بھاری چیز کو، عموماً اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں دو نفیس چیزیں، بڑی خوبصورت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اگر اس کا ترجمہ وہی کریں جو لفظی بنتا ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ترجمہ یہ بنے گا پوری کائنات کا جتنا بھی بوجھ ہے، پوری کائنات کا جتنا بھی وزن ہے وہ کم ہے، اللہ کا قرآن بھی اوپر ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت کا وزن بھی اوپر نظر آتا ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک نبی کی اہل بیت ہے۔ سادہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ
جب اللہ کے محبوب نے یہ اعلان فرمایا کہ نبی کی اہل بیت اور قرآن یہ دونوں چیزیں ہیں، حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ قرآن کو نہ چھوڑنا، یا حضور صرف اہل بیت کا ہی ذکر کر دیتے کہ یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر کرتے۔ حضور نے دونوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں کا ذکر فرما کے حضور نے ارشاد یہ فرمایا کہ دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ ایک وقت آئے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبروں پہ بیٹھ کے یزیدیت کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے یزید کو امیر المومنین تسلیم کیا جا رہا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، قصور ان کا نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، حسین کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین تسلیم کرنے والوں تمہارا قصور نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر قسم کی ناپاکی کو حسین ابن علی سے دور رکھا ہے۔ تو پھر جنہوں نے حسین چھوڑ کے یزید کو امیر المومنین تسلیم کیا ہے، کبھی اپنے ضمیر سے پوچھیں حسین جیسی عزت چھوڑیں تو پھر یزید جیسی لعنت ان کے مقدر میں آ جاتی ہے۔ جنہوں نے حسین ابن علی جیسی عزت کو چھوڑا، وہ یزید جیسی لعنت کو خود اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھے ہیں۔ قصور ان کا نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب کائنات نے فرمایا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک نبی کی آل ہے۔ یا رسول اللہ کسی ایک کا ذکر کرتے، فرمایا قرب قیامت وہ وقت آئے گا کچھ لوگ اللہ کا قرآن بڑا پڑھیں گے، ان کی مسجد میں قرآن، ممبر پہ قرآن، مصلی پہ قرآن، بازار میں قرآن، دکان پہ قرآن، گھروں میں قرآن، لیکن اہل بیت کا بغض ان کے دلوں میں ہوگا۔ قرآن پڑھنا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک وہ بھی قوم آئے گی جو صبح و شام آل رسول اہل بیت رسول ان کا ذکر کریں گے، قرآن سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، فرمایا دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک مصطفیٰ کی آل ہے۔ یا رسول اللہ بچے گا کون؟ فرمایا جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہوگا اور جس کے دل میں حسین ابن علی رہتا ہوگا۔ مصطفیٰ ضمانت دیتے ہیں زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتا ہو، دل میں کربلا والوں کی یاد رکھتا ہو، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا دنیا میں رہے گا، اللہ اسے ہدایت عطا فرما کے رکھے گا، قبر میں جائے گا، قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی، اور اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ بغیر حساب کے ہی جنت عطا فرماتا جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ نبی کی اہل بیت کو چھوڑنا۔ زبان پہ قرآن ہو، دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو، یہ جہاں بھی پار ہے اگلا جہاں بھی پار ہے۔ آئے قرآن کے لفظوں پہ غور کریں، سورہ شعراء ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ بہت لمبی تمہید ہو گئی، میں صرف ترجمہ عرض کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ شعراء 19ویں پارے میں، بڑی توجہ سے یہ ترجمہ سماعت کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس ایک سورت میں اس ایک آیت کو اللہ کریم نے 4 مرتبہ نازل فرمایا ہے۔ ایک سورت میں ایک ہی آیت 4 مرتبہ اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور اس کے پیچھے کچھ نبیوں کا ذکر ہے۔ کون سے نبی؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔
ان نبیوں کا ذکر ہے اس صورت میں، اور ان نبیوں کے واقعات ہیں اور ان کی قوم کے واقعات ہیں۔ ان انبیاء کرام نے جس وقت اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو کلمت الحق کہنے کی اور اپنے دین کی تبلیغ فرمائی، کچھ لوگ ان نبیوں کے پاس آئے اور ان سے آ کے عرض کرنے لگے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کے پاس آ کے ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے یہ کہا، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ صبح و شام تبلیغی سفر پہ رہتے ہیں، تبلیغی سفر کے دوران ظاہر سی بات ہے کہ گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، اور ان گھریلو معاملات کو چلانے کے لیے کچھ دنیا کی دولت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ قبول کریں تو ہم آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ نہ پیش کر دیں، تاکہ آپ تبلیغی سفر جاری رکھیں، اور جو نذرانے کے طور پہ ہم آپ کی خدمت کر دیں تاکہ جو گھریلو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں۔ ان نبیوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کچھ نذرانہ وصول نہیں فرمایا، بلکہ نبیوں نے جواب کیا دیا، وما اسألکم، یہ آیت، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، جواب یہ دیا کہ ہمیں تمہارے نذرانے کی، تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں یہ تبلیغی صلہ اور اس کا اجر ہمارا رب ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ان انبیاء کرام نے جہاں یہاں پہ ان کا ذکر ہے اس صورت میں، دیگر انبیاء کرام کے پاس بھی لوگ آئے، انہوں نے آگے کہا کہ ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو نذرانہ دیتے ہیں تاکہ گھریلو معاملات آپ کے اچھے طریقے سے چلتے رہیں، اور جو باہر کے معاملات ہیں تبلیغ کے وہ آپ ادا فرماتے رہیں۔ نبیوں نے جواب دیا کہ ہمیں دنیا کے نہ کسی صلے کی ضرورت ہے، نہ کسی اجر کی ضرورت ہے، نہ کسی دولت کی ضرورت ہے، نہ کسی مال کی ضرورت ہے۔ اب چلتے چلتے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، فاران کی چوٹیوں پہ مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کبھی مکے کے پہاڑوں میں وقت گزارتے ہیں تو کبھی طائف کے بازاروں میں چلے جاتے ہیں، تبلیغی سلسلہ جاری رہا۔ اب وہی سلسلہ جو پچھلے انبیاء کرام سے چلا آ رہا تھا کہ لوگ آ کے کہتے کہ ہم آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرتے ہیں اگر آپ قبول کر لیں۔ جب حضور کے پاس بھی لوگ آئے، آ کے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم نذرانے کے طور پہ کچھ خدمت جناب کی بارگاہ میں پیش کر دیں تاکہ گھریلو معاملات چلتے رہیں اور زہرا کا بابا بڑے آرام سے اور بڑی آسانی سے تبلیغی سفر جاری رکھیں۔ اب یہ سلسلہ پہلے نبیوں سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھی لوگ آئے، عرض کی، اے اللہ کے نبی ہم نذرانہ دینا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں ضرورت، اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، نہیں ضرورت، اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، نہیں ضرورت، اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ سارے نبی یہ کہتے رہے کہ ہمیں دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں، تمہارے کسی صلے کی ضرورت نہیں، اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ جب صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم کچھ نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ محبوب نے جب اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا، عرض کی، پروردگار یہ تو وہی سلسلہ ہے جو پہلے نبیوں کے پاس لوگ آ کے عرض کرتے تھے، اللہ کے نبی ہم نذرانہ دینا چاہتے ہیں، صحابہ میری بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ بتا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، مصطفیٰ اعلان کر، وہ نبی اور تھے، پہلے نبیوں کی طرح میں بھی انکار کروں، کسی چیز کا معاوضہ نہ لوں، کوئی صلہ نہ مانگوں، کوئی اجر نہ مانگوں۔ فرمایا، حبیب تو نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ جب حضرت نوح نے بھی ایسے کیا، جناب شعیب نے بھی یہی کیا، جناب حضرت لوط نے بھی یہی کیا، حضرت صالح نے بھی یہی کیا، اپنی قوم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگا،
کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی معاوضہ نہیں لیا. انہوں نے کہا ہمارا اجر اللہ کی ذات نے دینا ہے، اللہ پھر میرے لیے حکم کیوں؟ فرمایا حبیب اس لیے وہ نبی اور ہیں، تو نبی اور ہے. اللہ بتا پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا محبوب اعلان کر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے صحابہ میں پہلے نبیوں کی طرح اعلان نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے حبیب اعلان یہ کر کہ مصطفیٰ کے مکے کے بازاروں سے لے کے طائف کے بازاروں تک اگر تم تبلیغی طور کا کوئی صلہ دینا چاہتے ہو، آؤ پھر میرے علی سے محبت کرو، میری زہرا کا احترام کرو، حضرات حسنین کریمین کے غلام بنو. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا مکے کے پہاڑوں سے لے کے طائف کے تپتے بازاروں تک مصطفیٰ نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے، ساری تبلیغ کا ایک ہی صلہ ہے، میرے قریبیوں سے محبت کرتے جاؤ، اللہ تمہیں جنت عطا فرماتا جائے گا. اچھا اب سوال یہ ہوگا، میں جلدی گفتگو کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہوگا جب پچھلے نبیوں نے کوئی اجر نہیں مانگا اپنی امتوں سے، پھر زہرا کے بابا نے کیوں مانگا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ سوال ہوگا کہ جب پچھلے نبی اپنی امتوں سے کچھ نہ مانگ کے مسجد اقصی میں پھر بھی مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اور زہرا کے بابا نے اپنے قریبیوں کی محبت اپنی امت سے مانگی ہے، اس کے باوجود مسجد اقصی میں معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. اب سوال تو ہوگا نا کہ کیا جن نبیوں سے جتنے بھی 1,00,000 انبیاء ہیں، کیا ان کے کوئی قریبی نہیں تھے کہ ان کی محبت مانگ لیتے، یا وہ محبت کے لائق نہیں تھے؟ دونوں سوال غلط ہوں گے. قریبی بھی تھے، محبت کے لائق بھی تھے. حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل، حضرت اسحاق محبت کے لائق بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، بیٹے ہیں. حضرت صالح، حضرت اپنا یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے قریبی بھی ہیں، محبت کے قابل بھی ہیں. انہوں نے اپنے قریبیوں کی محبت نہیں مانگی، انہوں نے اپنے قریبیوں کی محبت مانگی ہے. انہوں نے سگے بیٹوں کی محبت نہیں مانگی، انہوں نے اپنے نواسوں کی محبت مانگی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بیٹوں کی محبت نہیں مانگ رہے، حتیٰ کہ وہ بیٹے نبی بھی ہیں، یہ نواسوں کی محبت مانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب وہ نبی اپنی امتوں سے اپنے قریبیوں کی محبت مانگتے، پھر قیامت کے دن صلہ یہ دینا پڑتا، اس محبت کی وجہ سے اپنی ساری امت کو بخشوانا پڑتا. اللہ نے ساری امت بخشوانے کا اعزاز سارے نبیوں میں کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا. اپنی ساری گناہگار امت بخشوانے کا جو اعزاز ہے، یہ اللہ نے یا زہرا کے بابا کو عطا فرمایا ہے یا حسنین کے نانا کو عطا فرمایا ہے. ان نبیوں نے نہیں محبت مانگی. وجہ کیا ہے؟ ان نبیوں میں ختم نبوت کا تاجدار بھی کوئی نہیں، رحمت للعالمین بھی کوئی نہیں، شفیع المذنبین بھی کوئی نہیں. یہ ساری شانیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہیں. اس لیے فرمایا محبوب کھل کے مانگ اپنے پیاروں کی محبت، مانگ محبت ان سے. یا اللہ یہ محبت کریں گے، اس میں کوئی ان کا فائدہ ہوگا یا میرا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا قل، محبوب اپنے لبوں کو حرکت دے، پھر اعلان کر. اللہ کیا اعلان کروں؟ فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. امت یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ نے اپنے نواسوں کی محبت مانگی ہے تو اس میں کوئی حضور کی ذات کا فائدہ ہے. فرمایا اس میں میرا فائدہ نہیں، فہو لکم. یہ جو محبت حسنین کریمین کی اللہ نے قرآن میں واجب فرمائی ہے، اس محبت کے اندر حضور کی آل کا یا حضور کا فائدہ نہیں. فرمایا فہو لکم، اس میں تمہارا فائدہ ہے،
اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یا رسول اللہ اس میں ہمارا کون سا فائدہ ہے؟ فرمایا فائدہ یہ ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ مرے اسے شہادت کی موت نصیب ہو۔ شہادت کی موت پانے کے لیے میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے جسم پہ زخم دیکھنے پڑتے ہیں، گردن اتروانی پڑتی ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا پھر دیکھو من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، نبیوں کا تاجدار اعلان کر رہا ہے میری آل سے محبت کرو۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرتا کرتا مر گیا، مرے گا اپنے بستر پہ، اللہ مرتے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ بس گفتگو اختتام کو پہنچی، آخری جملے کے ساتھ زندگی رہی، سانسوں نے ساتھ دی، قرآن اور حضرت امام حسین۔ اس ٹاپک پہ عرض کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک پہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا ترجمہ عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ نماز اپنے مقررہ وقت پہ جا کے فرض ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزے سال کے بعد فرض ہیں، حج زندگی میں صاحب استطاعت پہ ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پہ سال میں ایک بار فرض ہے۔ جو سال کے بعد فرض ہو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے، جو سال کے بعد فرض ہو انہیں روزے کہتے ہیں، جو دن میں 5 وقت فرض ہو اسے نماز کہتے ہیں، جو ہر سانس پہ فرض ہو اسے حسنین کریمین کی محبت کہتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی رسالت کو ماننا بھی ضروری ہے، مرشد علی کی ولایت کو ماننا بھی ضروری ہے، شہزادی کونین کی طہارت کو ماننا بھی ضروری ہے، حسن مجتبیٰ کی سخاوت کو ماننا بھی واجب ہے، اور حسین شہید کربلا کی شہادت کو ماننا بھی واجب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔